انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، بڑے بڑے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ. ایک کا نام میں لے لیتا ہوں، مشہور زمانہ ہے، عابد باکسر. عابد باکسر کے ساتھ بھی کام کیا آپ نے. عابد باکسر مجھ سے جونیئر تھا کہ عابد باکسر نے اپنی سروس کا آغاز کیا مجھے بھائی جان کہہ کے. وہ آج بھی مجھ سے جھک کے ملتا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار آپ بہت پیارے لگتے تھے. میں نے کہا بھائی جان تھے؟ میں نے کہا تھے. کیا آپ اپنے راستے بدل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہن ہم پھنس گئے ہیں. کچے کے ڈاکوؤں والا پرابلم. وہاں پہ بیچارے پولیس والے 6 جوان جام شہادت نوش کر گئے. وہ پھنسے ہوئے رو رہے تھے. ویڈیو سامنے آئی، ہم نے پولیس والوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ کچے کے ڈاکوؤں نے ان کو بھون ڈالا. اتنی کمزور ہے پولیس. یہ پنجاب پولیس ہے سر. آپ نے مجھے خاموش کر دیا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات کر رہے ہیں سر. وہ کچے کے ڈاکو تو یوٹیوب چینلز رن کر رہے ہیں. کسی کے پاس سلور پلے بٹن ہے، کسی کے پاس گولڈن پلے بٹن ہے. وہ شاید لونڈ نامی آدمی جو ہے وہ تو جس دھڑلے سے کام کر رہا ہے سر، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بڑے بڑے دبنگ پولیس آفیسرز کے نام ہم نے سنے. بڑے بڑے لوگ جو بڑے مشہور ہوئے، جنہوں نے بڑا نام پایا، جن کی خبریں اخباروں میں لگیں، جن کی ٹیکرز ٹی وی چینلز کے اوپر چلے. لائک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ، بڑے بڑے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ. ایک کا نام میں لے لیتا ہوں، مشہور زمانہ ہے، عابد باکسر. عابد باکسر کے ساتھ بھی کام کیا آپ نے. عابد باکسر مجھ سے جونیئر تھا. عابد باکسر میرے سامنے سروس میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا آدمی بن گیا. دیکھیں، پولیس آفسر یا پولیس آفسر ہو سکتا ہے یا پھر وہ پروسٹیچیوٹ ہو سکتا ہے. اگر وہ کرائم کی دنیا میں قدم رکھے گا تو پھر وہ پولیس آفیسر نہیں ہے. تو آگ اور پانی کا کھیل ہے. آگ اور پانی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو عابد باکسر کو میں اس لیے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ عابد باکسر نے اپنی سروس کا آغاز کیا مجھے بھائی جان کہہ کے. وہ آج بھی مجھ سے جھک کے ملتا ہے، میرا ادب کرتا ہے، میرا احترام کرتا ہے. ہمارے ایک قریبی دوست، ایک بہت پیارے دوست کا جنازہ تھا، طارق بشیر چیمہ. وہ اس کے جنازے پہ میری ان سے ملاقات ہوئی. دور سے مجھے دیکھا اور آ کے جھک کے مجھ سے وہ مل کے گئے. غلط راستے پہ چلے گئے. بہت بڑا نام تھا، بڑا بہترین کرائم فائٹر تھا. بطور پولیس آفیسر میری ان سے ایک ملاقات، جو آخری ملاقات ہوئی، وہ تھانہ گلبرگ میں ہوئی تھی. آپ ایس ایچ او تھے؟ نہیں، میں وہاں ایس پی سے ملنے گیا تھا. اچھا. نہیں سوری، ڈی ایس پی سے ملنے گیا تھا اور وہ تھانے سے باہر آ رہے تھے. وہ بھی وہاں شاید کسی کام سے گئے تھے. تو ہمارا آمنا سامنا ہوا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار آپ بہت پیارے لگتے تھے. میں نے کہا بھائی جان تھے؟ میں نے کہا تھے. کیا آپ اپنے راستے بدل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہن ہم پھنس گئے ہیں. تو جب آپ مافیاز کے ساتھ شیک ہینڈ کر لیتے ہیں تو وہ مافیاز آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں، آپ ان کی قید میں چلے جاتے ہیں. یہ کچے کے ڈاکوؤں والا پرابلم بابر صاحب. وہاں پہ بیچارے پولیس والے 6 جوان جام شہادت نوش کر گئے. وہ پھنسے ہوئے رو رہے تھے. ویڈیو سامنے آئی، ہم نے پولیس والوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ بھائی یہاں پہ تو کوئی دن میں نہیں گزر سکتا، پھنس سکتا. رات کو پھنس گئی گاڑی اور کچے کے ڈاکوؤں نے ان کو بھون ڈالا. اتنی کمزور ہے پولیس. یہ پنجاب پولیس ہے سر. آپ نے مجھے خاموش کر دیا. میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ اگر میرے دائرہ اختیار میں ہو، ڈی پی او، ایڈیشنل ایس پی ہیڈ کوارٹرز، متعلقہ ڈی ایس پی اینڈ ایس ایچ اوز آف دیٹ پرٹیکولر ایریا، they are responsible for this
میسو کلنگ میرے اختیار میں ہو، میں ان کے خلاف مقدمہ درج کروں اور آئندہ کے لیے مثال بنا دوں کہ آپ کے ایریا میں اتنے خطرناک مجرمان کے لیے جو پولیس فورس ان ایکشن ہے یا وہاں کی چوکیاں ہیں وہ کیوں اتنی ولنریبل تھیں اور وہ کیوں بے آسرا اور بے سہارا تھیں. اس میں انسپیکٹر جنرل کا کوئی قصور نہیں ہے، سب اچھے کی رپورٹس دی جاتی ہیں، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز کو، ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب کو، سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے. بوگس انٹریز چیکنگ ہو رہی ہے، وزٹس ہو رہے ہیں، سب بوگس. اگر متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او یہ سمجھتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، یہ ڈینجرس ہے، تو کیا مجبوری ہے کہ کسی کو لاوارث کسی چوک میں بٹھا دیا جائے؟ میں تو اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں کہ شو آف فورس ہو. ٹھیک، ایسے ایریاز میں انٹیلیجنس بیسڈ ایکشنز ہونے چاہیے. پولیس ایسے ایریاز میں تمبو کناتوں میں یا پٹرولنگ کرتی ہوئی گاڑیوں میں ہونی ہی نہیں چاہیے. پولیس کو ہمیشہ ہیڈ کوارٹر میں ہونا چاہیے. اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے آپ کو، پلاننگ کرنی پڑتی ہے آپ کو اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن، جیوگرافک حالات کو دیکھتے ہوئے، وہاں کے ہسٹری کو اسٹڈی کرنے کے بعد، ان لوگوں کے کنیکشنز کو دیکھنے کے بعد. یہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا کام ہے. کن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات کر رہے ہیں سر؟ وہ کچے کے ڈاکو تو یوٹیوب چینلز رن کر رہے ہیں، کسی کے پاس سلور پلے بٹن ہے، کسی کے پاس گولڈن پلے بٹن ہے. وہ شاید لونڈ نامی آدمی جو ہے وہ تو جس دھڑلے سے کام کر رہا ہے سر، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں سر، آج بھی انفارچونیٹلی جعلی سمیں مارکیٹ میں موجود ہے، انٹرنیٹ بآسانی دستیاب ہے. کیا کریں؟ کیا اس ملک سے انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے مکمل طور پہ؟ کر کے دیکھ لیا، وقتاً فوقتاً ہم یہ جھٹکے محسوس کرتے رہتے ہیں. دیکھیں سر، بات اس طرح سے ہے، جب تک معاشرہ کرائم کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہوگا، جرم کنٹرول نہیں ہو سکتا. جن ملکوں کی مثالیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، وہاں پہ تو بیوی اپنے خامند کی شکایت کر دیتی ہے، بیٹا اپنے باپ کی شکایت کر دیتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو خود پکڑ کے پولیس کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے. ہمارا معاشرہ ابھی اتنا ایجوکیٹ ہی نہیں ہو سکا، اور ہمارے مفادات کچھ اس قسم کے ہیں. میرا تو یہ سوال ہے، اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کچے کے وحشی درندے کس کے پالتو ہیں؟ میرا خیال ہے یہ پوری قوم سوال کرتی ہے کہ وہ کیسے پنجاب کی طرف آتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں اور روپوش ہو جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں، جو ان کو اپنے گھروں کا حصہ بنا لیتے ہیں؟ کیا وہاں پہ ایک جوائنٹ ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ کر کے دیکھ لیا، نہیں دیکھا، ابھی تک نہیں ہوا. سندھ پولیس فورس لگی رہی، پنجاب پولیس فورس لگی رہی، گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے کچے کے ڈاکوؤں کے پولیس اگینسٹ. جب تک یہ وفاقی لیول پہ آپریشن نہیں ہوگا، آپ وہ سرحد دیکھیں نا، وہاں پہ باؤنڈریز ہیں. ٹھیک، بالکل. تو ہمارے سندھی بھائی کو بھی ہمارے ساتھ ملنا پڑے گا، جی، ہمارے بلوچ سرداروں کو بھی ہمارے ساتھ ملنا پڑے گا. پنجاب تو بیچارہ ویسے ہی پس رہا ہے، کٹ رہا ہے، وہ تو ہے ہی ہے. جب تک ہم سب لوگ مل کے جوائنٹلی ایکشن نہیں کریں گے اور ہمارے بڑے بھائی جان اس میں حصہ نہیں لیں گے، ٹھیک، اس وقت تک آپ یہاں راوی دریا پہ نہیں بندہ پکڑ سکتے سر. ہم نے ایکشنز کیے ہوئے ہیں. بیلے میں راوی دریا کے کنارے ہم لوگوں نے 40 کلومیٹر سفر کیا ہوا ہے، 50 کلومیٹر سفر کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ دو لوگوں کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک جو خود سے کہے میں بغیرت ہوں،
اور ایک جو دریا کے دوسرے کنارے پہ ہو. آپ جب اس کنارے پہ جائیں گے وہ دوسرے کنارے پہ آ جائے گا. جی اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف سے ایک ہی جذبے اور ایک ہی نیت سے ایکشن لیا جائے کہ اگر اس پار جائیں گے تو دھر لیے جائیں گے, اس پار سے تو ایکشن ہو ہی رہا ہے. ٹھیک. انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نیک نیتی سے ایکشن کرتے ہیں. میں معافی کے ساتھ گزارش کروں گا, بیچارے رہ جاتے.